نماز فجر کے بعد میری تفسیر کلاس ہوتی ہے. آپ کو بھی دعوت ہے. انشاءاللہ آخر میں آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا، اس کو فالو کریں اور اس کا حصہ بنیں. خیر، تفسیر کلاس کے بعد بچوں کو اسکول روانہ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ امی کی کال آئی، فلاں جگہ درس پر آپ نے پہنچنا ہے. نہ جان نہ پہچان، اللہ کی راہ، امی کا حکم، پہنچ گئی. اب جب گھر میں داخل ہوئی، درخت دیکھا جس پر بہت سے رنگ برنگے لیراں، تھگڑیاں، کپڑے باندھے ہوئے تھے نا، سرائکی میں ایسے کہتے ہیں. اچھا، سرائکی کیا، ہر زبان اور ہر جگہ دنیا میں سبھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور بے مذہب عقیدہ لوگ بھی، آپ جنہیں کہیں کہ گورے، نان مسلمز اور ملحد، وہ بھی اپنی منتیں مرادیں کرنے کے لیے، کبھی ان کی لو وال یعنی ایک دیوار محبت ہوتی ہے، کبھی کوئی پل، کبھی کوئی ونڈو، کبھی درخت، کبھی کوئی چیز کہ اس کے ساتھ آ کے کبھی تالے، کبھی دھاگے، کبھی زیور یعنی انگوٹھی، کڑے، اور کبھی حتیٰ کہ خط، لیٹر لکھ کے باندھ جاتے ہیں، لگا جاتے ہیں. پھر جب ان کی وہ مراد یا وہ دعا پرے پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ کے اسے اتارتے ہیں. اب جب میں اس گھر میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک درخت پر اس طرح رنگ برنگے چھوٹے بڑے کپڑے باندھے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے اسے ازیوم کر لیتی اور پھر درس میں جھاڑتی، میں نے گھر والوں سے پوچھ لیا نا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں باندھے ہوئے ہیں نا، کیا وجہ ہے. ایک حیران کن اور عجیب و غریب سی چیز ہے نا، جو چیز پہلے ہم صرف موبائل پہ، میڈیا پہ دیکھتے، اب وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. خیر، تسلی ہوئی اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اہل توحید ہیں، اہل حق ہیں، کہ انہوں نے کسی ایسی ویسی توہم پرستی یا بد عقیدگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ پھل کی حفاظت کے لیے پھلوں پر، پھولوں پر ایسے کپڑے باندھے ہوئے ہیں جو بھی بچے کچے گھر کے کپڑے ہوتے ہیں، ٹوٹے بٹکے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرندے آ کر خراب نہیں کرتے یا گلہری وغیرہ آ کر حملہ نہیں کرتے. تو یہ تو ٹھیک ہے، ایک حفاظت ہے اور اچھی چیز ہے. لیکن عقیدے کی اصلاح میری بہنوں بہت ضروری ہے. یہ تو صرف یہاں ایسے ہوا ہے نا، وگرنہ عام طور پر چوک چراہوں پہ، گلی محلوں میں، ہر جگہ کیا مسلمان، غیر مسلمان، ہندو، یہودی، نصرانی، سکھ، کافر، مشرک، سب یہ لگے ہوئے ہیں اسی چیز میں. کوئی نلکوں کے آگے جھکا ہوا ہے، آب حیات اور آب شفا سمجھتا ہے، کوئی گندے پانی کے جوہر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، کوئی زندہ کے آگے جھکا ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، کوئی مندروں میں مورتیوں کے آگے، تو کوئی مزاروں پہ، قبروں پہ، درباروں پہ سر کو جھکا رہا ہے، منتیں، مرادیں، فریادیں لگا رہا ہے. یہ کوئی انڈیا میں مندروں کی بات نہیں، ہمارے ملک پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک درخت جسے خود انسان بوتا ہے، پھر اس کی آبیاری بھی ہوتی ہے، پانی لگانا، حفاظت کرنا، پھر جب بڑا ہو جائے تو اس کے آگے جھکنا، اس سے مانگنا، اس کو متبرک سمجھنا، حتیٰ کہ لوگ اس پر چڑھنے اور اس کو کاٹنے سے بھی ڈرتے ہیں. عقیدہ کٹ جائے، ایمان ختم ہو جائے، مگر درخت نہ کٹے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ جیسے اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور پھر ان کے ہی آگے ہاتھ باندھتے، سر جھکاتے تھے. یہاں بھی کاروبار کی بہتری ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، گھریلو ناچاکی، بے اولادی، الغرض، دنیا آخرت، کسی کا کوئی مسئلہ، متعدد سرکاریں ہیں. نلکا سرکار، بھوٹا شاہ، بد عقیدگی کی انتہائیں ہیں. یاد رکھیں، عقیدے کی پختگی کامیابی کا ذریعہ ہے. انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کے خیالات ہیں، اس کی نیت، ارادہ، ایمان، یہی انسان کو بناتے یا بگاڑتے ہیں. اور عقیدے میں بنیادی چیز توحید ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ذات میں، صفات میں، اختیارات میں ایک ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا. عبادت کے لیے آپ جو بھی کر رہے ہوں، قسم، منت، مراد، نظر، نیاز، کوئی واسطہ، وسیلہ، صدقہ، ہیلہ نہیں، بسم اللہ اور صرف اللہ، بس نام اس کا، واسطہ اسی کا، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اب جو اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی کو برائے نام بھی شریک بنائے
اللہ کے سوا کسی سے ڈرے، مانگے، امید رکھے، مشکل کشا سمجھے، وہ مشرک ہے، پھر خواہ زبانی کلامی کلمہ بھی پڑھتا ہو، کلمے کا بھی اقراری ہو۔ ہمارے ہاں اسی کی نہ سمجھی ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید کلمہ پڑھ لیں پھر جو مرضی کرتے رہیں، کچھ نہیں بگڑے گا، حالانکہ کلمہ کا تقاضا ہے، شرائط ہیں، پابندی ہے، توحید ایک عہد ہے، اللہ کے سوا سے نہ مانگنے کا، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا، اور منتیں، مرادیں، نظریں، نیاز یہ عبادت ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کر تو اللہ کے نام کی رہے ہیں، پھر دربار پہ غریب، غربا، فقیر، مسکین، اللہ والے لوگ ہیں ان کو کھلا دیا، کیا حرج ہے؟ یا اسی طرح مخصوص دنوں میں جیسے محرم، ربیع الاول، شب برات یا وفات وغیرہ پر 30واں یا 10واں یا اسی طرح 40واں یا برسی وغیرہ، اللہ کے نام کی خیرات بھی مخصوص دنوں یا مخصوص جگہوں پر نہیں کر سکتے کہ جس سے بدعقیدگی اسلامی تعلیمات کی نفی ہوتی ہو۔ مثلاً سویم، 10واں، 40واں برسی جس کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اس پر مختلف قسم کے پکوان، رسومات کر رہے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں، پھر آپ اسے شرک کہیں، بدعت کہیں یا جو بھی، کیونکہ بہرحال اس کے تانے بانے انہی کے گرد گھومتے ہیں، وہ اسلامی مزاج کے، سلف کے منہج کے خلاف ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 واقعات سناتی ہوں جو صحیح احادیث ہیں۔ ایک حدیث بوانا ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں یا ایون اسے سرچ بھی کر سکتی ہیں اپنے موبائل وغیرہ میں۔ تو بہرحال یہ ابو داؤد میں 3312 3312 ہے۔ ایک صحابی نے نظر مانی کہ وہ فلاں جگہ پر جس کا نام بوانا تھا کہ وہاں جا کر اونٹ ذبح کرے گا، اس کا فلاں کام ہو جائے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ یہ ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے مانی ہوئی منت تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب میں اسے پورا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ یعنی مشرک لوگ وہاں آ کر اپنی کوئی رسم و رواج پوری کرتے ہوں، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے؟ جیسے دیکھیں کہ آج کل درباروں پہ، مزاروں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، اللہ کے نام اور پھر ساتھ بزرگوں کے واسطوں وسیلوں کے کام، تو ایسی جگہوں پر بھی اس حدیث کی روشنی میں حرمت ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی شرک ہے۔ صحابی نے اللہ کے نام کی منت مانی تھی، سوال ہی نہیں بنتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ کرو، لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں مشرک آ کر کوئی بد عقیدگی، بد عملی تو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کہ ان دنوں میں جب تو جا کر کرے ان کی کوئی اور رسم یا کوئی چیز ہوتی ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو اپنی نظر پوری کر، ایسی جگہ، ایسے دن، ایسا ٹائم کہ جب مشرک بدعتی اپنے رسم و رواج کرتے ہوں، اللہ کے نام کی خیرات بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ جگہ اور دن، وقت بھی اہم ہے۔ ہمارے ہاں مختلف کام صرف اس وجہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں کہ ہم مشرکوں کی مشابہت کے دنوں اور رسم و رواجوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اللہ کے نام کی خیراتیں، نیازیں، دیگیں آپ مزاروں درباروں پہ دیں گے تو وہ بھی ناجائز ہو جائیں گی، کیونکہ وہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ وقت اور جگہ اہم ہے، مشرکوں اور بدعتیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ میری بہنوں، قبروں، مزاروں، درباروں کی کوئی اہمیت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کی قبریں محفوظ اور معلوم ہوتی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیٹ پر اور اسی طرح لوگوں نے فلاں فلاں پیغمبر کی قبر یا دربار یا مزار بنائے ہوئے ہیں، یہ فیک ہیں۔ حقیقت میں سچی بات یہ ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے کسی نبی کی قبر محفوظ یا معلوم نہیں ہے، اللہ عالم۔ ہاں، جہاں بھی وہ مدفون ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن وہ انسانی علم میں نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہیں، اور لوگوں کے دعووں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس کے اندر پیغمبر موجود ہے۔ جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا بہتان یا جھوٹ اور بہت غلط بات ہو سکتی ہے کہ ایسے کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی دعویٰ بغیر ثبوت کے۔
اور پھر شریعت میں تو اونچی پکی قبر بنانا ہی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر اسے برابر کر دینا زمین کے، ہاں نشانی کے طور پر کچھ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کرنے کے لیے کھڑا کیا، لوگوں نے ان کے گھر والوں کے، آل اولاد کے، خاندان کے، پتہ نہیں کیا کچھ کے، ہر ایک کے نام کے دربار مزار بنائے ہوئے ہیں، پھر اسی طرح ولیوں کی، نیکوکاروں کی، اور پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آج لوگ درختوں کے ساتھ جو اپنی منتیں، مرادیں، دعائیں پوری کرنے یا نفع نقصان کا نظریہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک درخت کا تذکرہ سورہ فتح میں آتا ہے، آیت 18 میں، تحت الشجرہ، آپ پڑھتی ہیں نا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اگر درختوں میں سے کسی درخت کی کوئی اہمیت ہوتی یا حفاظت ہوتی تو وہ درخت تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کو وہ بلوا دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال دوبارہ حج کے لیے آئے تو ہم اس درخت کو نہ ڈھونڈ سکے کہ وہ اللہ نے ہمیں بھلوا دیا کہ کون سا درخت تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ خود صحابی کہتے ہیں کانت رحمتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، عقیدت اور عظمت نہ بیٹھ جائے، اللہ نے بلوا دیا۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اصل درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی لوگ اسے بھول چکے تھے، البتہ کسی اور درخت کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے نیچے بیعت ہوئی تھی اور وہ اس سے عقیدتیں رکھنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے کٹوا دیا، کیونکہ پتھر ہو یا درخت ہو اور اس کے ساتھ جڑے واقعات ہوں، اس سے ان میں نفع نقصان کی یا مرادیں سننے پوری کرنے کی صلاحیت، طاقت نہیں آ جاتی۔ یہ بد عقیدگی ہے جس کا جڑ سے خاتمہ ضرور